السلام علیکم جی، میں ملک تحسین آج اپنی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ 2024 میں پرتگال آ رہے ہیں تو آپ کو کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہاں کے ایکسپینس کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اور اگر آپ اکیلے آ رہے ہیں یا فیملی کے ساتھ آ رہے ہیں، دونوں صورتوں میں آپ کو یہاں کی لیونگ کاسٹ بتاؤں گا کہ پرتگال میں جب آپ آتے ہیں 2024 میں تو کون سی مشکلات آپ کو فیس کرنی پڑ سکتی ہیں اور آپ کا مہینے کا خرچہ کتنا ہوگا۔ تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے جن بھائیوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کر لیں تاکہ میری آنے والی انفارمیٹیو ویڈیو ان کو مل سکے۔ پرتگال میں لیونگ کاسٹ اتنی زیادہ نہیں تھی کووڈ سے پہلے۔ کووڈ کے بعد بھی معاملات کچھ صحیح تھے، لیکن جب انہوں نے امیگریشن پروسیس کو اپنا تیز کیا تو یہاں لوگوں کی تعداد بڑھ گئی۔ عرب سے اور پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، سارے کنٹریز سے لوگوں نے یہاں موو کرنا شروع کیا، کیونکہ ان کی امیگریشن کی پالیسیز بڑی آسان ہے اور یہاں ریزیڈنسی جلدی مل سکتی ہے۔ تو انہوں نے جب سے یہ پروگرام شروع کیا تو یہاں لوگوں کی تعداد بڑھ گئی، جس کی وجہ سے جو گھر ہمیں، اگر آپ فیملی کے ساتھ ادھر آتے تھے تو آپ کو گھر ملتا تھا تقریباً 400-500 یورو میں، 2 بیڈ روم والا۔ اور اب وہ 2 بیڈ روم اب ایک تو ملتا نہیں ہے ادھر، اگر مل بھی جائے تو اس کی قیمت بہت زیادہ ہے، تقریباً 1000-1200 یورو تک آپ کو گھر ملتا ہے لسبن کے اندر۔ اور اگر آپ لسبن سے باہر جائیں تھوڑا سا تو وہاں آپ کو تقریباً 800 یورو تک 2 کمروں کا گھر ملے گا۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ 2 بچے ہسبینڈ وائف کے ساتھ ہیں تو آپ کا گروسری میں تقریباً 600 سے 700 یورو، جس میں آپ کا ٹیکسی کا، اور اگر آپ آؤٹنگ پہ باہر نکلتے ہیں تو یہ ساری چیزیں انکلوڈ کر کے 600 سے 700 یورو تک لگ جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر جس گھر میں آپ رہ رہے ہیں اس کے بلز اگر کاؤنٹ کیے جائیں، گیس کا، بجلی، ٹیلی فون کا اور انٹرنیٹ کا، تو وہ تقریباً 200 سے 250 یورو تک ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اگر آپ فیملی کے ساتھ ہیں تو آپ کے ایکسپینسز جو ہیں 1500 سے 2000 کے بیچ منیمم آئیں گے لازمی۔ پرتگال آتے ہوئے آپ کو یہ بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ آپ نے اپنی اکاموڈیشن کا پہلے ہی ارینج کرنا ہے کسی دوست کو یا کسی کو کہہ کے، کیونکہ یہاں آ کے آپ کو بڑی مشکل ہو سکتی ہے گھر ڈھونڈنے کے لیے۔ اور دوسرا، آپ کو لینگویج نہیں آتی ہوتی، جب آپ کا پروگرام بن جائے کہ ہم نے پرتگال میں سیٹل ہونا ہے تو آپ کو اس کی بیسک لینگویج لازمی سیکھنی چاہیے۔ موبائل سے آپ سیکھ سکتے ہیں تاکہ جب آپ ادھر آئیں تو کم از کم آپ کو یس، نو، ہیلو، ہائے اتنا کرنا آتا ہو تاکہ آپ بیسک میں شمار ہو سکیں۔ اور یہاں آنے کے بعد آپ کو جاب فوری نہیں ملتی، جاب کے لیے آپ کو 5 لاکھ کے بعد کچھ مہینے انتظار کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو آپ کے پاس اپنے رہنے کے لیے ادھر کم از کم تھوڑے بہت پیسے ہونے چاہیے، جس سے آپ تقریباً 3 سے 4 مہینے یہاں سروائیو کر سکیں۔ اور اس کے علاوہ جب آپ ادھر گھر لیتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو ایڈوانس میں پیسے بھی دینے پڑتے ہیں، تقریباً 2 کرائے تو منیمم ہر جگہ چلتے ہیں، 2 کرائے آپ کو ایڈوانس دینے پڑتے ہیں۔ پرتگال کی جو اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہاں ریزیڈنسی بہت جلدی مل جاتی ہے، اور تھوڑی دیر انتظار کرنے کے بعد جب آپ کو جاب مل جاتی ہے تو آپ کے معاملات آہستہ آہستہ ٹھیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب آپ اپنا SNS نمبر، میڈیکل کارڈ کو یہاں SNS نمبر بولتے ہیں، وہ بنوا لیتے ہیں تو آپ کا میڈیکل بالکل فری ہو جاتا ہے، آپ کا اور بچوں کا۔ اور اس کے علاوہ بچوں کو جب آپ اسکول بھیجتے ہیں تو اسکول کا تعلیمی معیار بہت اچھا ہے ادھر کا، بچے بالکل فری آف کاسٹ پڑھتے ہیں ادھر، بچوں کو کوئی فیس نہیں ادا کرنی پڑتی، بلکہ اسکول سے بینیفٹ بھی انہیں ملتے ہیں، لیپ ٹاپ وغیرہ، ٹکٹس اور انٹرنیٹ کی سہولت، اس طرح کی کافی چیزیں۔ اور منتھلی ان کو 100 سے 150 یورو تک بھی بچوں کو ملتے ہیں۔ اگر آپ کے 12 سال سے بڑے بچے ہیں تو ان کو تو فوری ریزیڈنسی بھی مل جاتی ہے، اور ان کی فائل 92 آرٹیکل میں لاک ہوتی ہے۔ 92 آرٹیکل میں ریزیڈنسی لینے کا کیا طریقہ ہے، اگلی ویڈیو میں اس پہ بناؤں گا، وہ آپ ضرور دیکھ لیجئے گا۔ جب آپ کی فائل لاک ہو جاتی ہے تو آپ کسی وقت بھی یہاں اپنا کسی قسم کا بھی بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں، اس میں آپ کے لیے کوئی بندش نہیں ہے۔ آپ اگر ٹیکسی نہیں چلا سکتے، کیونکہ ٹیکسی چلانے کے لیے آپ کے پاس لائسنس ہونا ضروری ہے، اور لائسنس جو ہے وہ جب آپ کا کارڈ TRC کارڈ آتا ہے اس کے بعد آپ چینج کروا سکتے ہیں اور پھر آپ گاڑی چلا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کسی قسم کا بزنس، موبائل شاپ بنانا چاہتے ہیں، باربر شاپ بنانا چاہتے ہیں، یا کسی قسم کا ہوٹل بنانا چاہتے ہیں تو وہ آپ کر سکتے ہیں، اور 5 لاکھ کے بعد آپ کسی قسم کی جاب بھی ڈھونڈ سکتے ہیں۔ جب سے امیگرینٹس یہاں آنا شروع ہو گئے ہیں زیادہ تعداد میں، تب سے یہاں تھوڑا بہت ریسزم بھی بڑھ گیا ہے۔ لوگ جو پرانے لوگ ہیں وہ اچھے ہیں، گاؤں کے نئے بھی اچھے ہیں، لیکن جن نئے لوگوں نے یہاں آ کے جیسے برازیلین ہے اور دوسرے کنٹریز سے نیشنلٹیز لے لی ہوئی ہیں، وہ تھوڑا سا ہمیشین لوگوں کو کوئی صحیح نہیں سمجھتے،
اور اس کی وجہ سے ریسزم بڑھ گیا، اور جو اس وقت گورنمنٹ چینج ہوئی ہے اس کی وجہ سے بھی تھوڑا بہت یہ ریسزم نظر آ رہا ہے۔ ریسزم جو ہمیں آفیسز وغیرہ میں ہی نظر آتا ہے، ویسے تو ادھر کے معاملات اچھے ہیں، لوگ برے نہیں ہیں، لوگ اچھے ہیں، آپ سے اچھے طریقے سے بات کرتے ہیں، ایسا مسئلہ نہیں ہے کوئی۔ آپ اگر 2024 میں ادھر آنے کی پلاننگ کر رہے ہیں تو آپ کو یہ ساری چیزیں معلومات ہونی چاہیے کہ ہم نے جا کے وہاں گھر کیسے لینا ہے، اور ہماری لیونگ کاسٹ کیا ہو سکتی ہے۔ بچوں کے لیے آپ کا کوئی مسئلہ خاص نہیں ہے، بچے جب آپ کی فائل لاک ہو جاتی ہے تو اس کے بعد آپ کو ڈاکومنٹس ریڈی کرنے ہوتے ہیں بچوں کے لیے، بچوں کے اسکول کے، وہ جو کچھ ڈاکومنٹس آپ کو پاکستان سے منگوانے ہوتے ہیں، انڈیا سے، اور کچھ ڈاکومنٹس آپ یہاں سے ارینج کرتے ہیں۔ اس ڈاکومنٹس پہ میں نے آلریڈی ایک ویڈیو بنا چکا ہوں، وہ آپ جا کے میرے چینل پہ دیکھ لیجیے گا۔ ساتھ ساتھ میں آپ کو تھوڑا سا یہ فارم بھی دکھاتا ہوں کہ لوگ یہاں سائڈ پہ جو کھیتی کرتے ہیں، یہاں کے لوگ، مقامی لوگ، وہ کس طرح فارم بنا کے رہتے ہیں۔ تھوڑا میں زوم کر کے دکھاتا ہوں آپ کو۔ جو ویلیج لائف کو پسند کرتے ہیں ان کے لیے تو یہ بڑی مزے کی جگہ ہے۔ یہ دیکھیں کتنا پیارا راستہ انہوں نے بنایا ہوا ہے، اوپر سے روڈ گزرتی ہے اور یہ نیچے سے آپ چل سکتے ہیں، اور ہر طرف دیکھیں کتنا سبزہ ہے اور کتنی خاموشی ہے، اور برڈز کی آواز ہی آ رہی ہے۔ چل چل کے میرا سانس پھول گیا۔ تو ٹاپک پہ واپس آتے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں پرتگال کے بارے میں۔ پرتگال کو اگر آپ کمپیئر کریں یورپ کے کسی بھی دوسرے کنٹری سے پیپروں کے حساب سے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پرتگال سب سے بیسٹ ہے۔ اس میں جو آپ کو 6 مہینے سے لے کے 2 سال کے اندر اندر پیپر دے دیتا ہے۔ 6 مہینے میں اگر آپ لیگل آئے ہیں تو آپ کو لائر کر کے آپ ریزیڈنسی لے سکتے ہیں، اور اگر آپ نارمل ریس میں چلنا چاہتے ہیں جیسے سب لوگ لائن میں لگے ہوئے ہیں تو آپ کا 2 سال کا ٹائم یہاں لگ جاتا ہے۔ لیکن اگر پچھلے 3-4 دن میں دیکھا جائے تو آئمہ نے سب کو 1 سال کی میل بھیج دی ہے، اور اس سے لگ رہا ہے کہ آئمہ کا موڈ ہے کہ وہ سب کو پیپر اب جلد از جلد دے دیں گے اور مزید ڈیلے نہیں کریں گے، اور آنے والے وقتوں میں ہو سکتا ہے یہ اس کو ٹائم کو منیمائز کر کے 9 سے 12 مہینے کے اندر اندر جو بندہ فائل لاک کرے گا اسے ریزیڈنسی دے دیں گے یہ۔ تو یہ سارے معاملہ چل رہے ہیں ابھی۔ اس کے علاوہ اور بھی میں نے بہت سی ویڈیو پرتگال پہ بنائی ہیں، اگر آپ مزید میری ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں اور پرتگال آنے کی پلاننگ کر رہے ہیں تو میری ساری ویڈیوز کو دیکھیں، آپ کو اس سے کافی ہیلپ ہوگی۔ اور یہ تھی کچھ باتیں جو میں نے آج آپ سے شیئر کرنی تھی۔ اگر آپ پلاننگ کر رہے ہیں پرتگال آنے کی تو آپ کو یہ ساری چیزوں کی معلومات ہونی چاہیے۔ تو آج کی ویڈیو آپ کو اگر میری پسند آئی ہو تو اس کو لائک شیئر کر دیجیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔